قد خسر الذین قتلوا اولادہم، ان لوگوں نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، مرنے کے بعد بھی اللہ ان کی پکڑ کرے گا جنہوں نے اپنی اولاد کو بلی چڑھا دیا، قتل کیا، ذبح کر دیا، سفہم بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر اللہ نے جو نازل کیا اس حکم کے علاوہ اپنی طرف سے سوچ وچار کے ذریعے، سفہم بے وقوفی کرتے ہوئے، بدعقیدگی کے طور پر باپ دادا کے زمانے سے ایک غلط عقیدہ چلا آ رہا اس کے پیچھے، فہم علی آثارہم یہرعون، لڑکتے ہوئے، ان علی آثارہم مقتدون، ہم انہی کے راستے پر ہدایت، اپنے آپ کو صحیح راستے پر سمجھ رہے، مہتدون ہدایت پر سمجھ رہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ دادا عقل سے کام نہیں لیے، ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا پھر بھی اسی کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ سفہم بغیر علم، بے وقوفی کرتے ہوئے، بدعقیدگی کرتے ہوئے، برے غلط خیالات اور پرمپرا چلی آ رہی اس کے پیچھے چلتے ہوئے، بغیر علم، کوئی صحیح نالج اور مائتی ایجوکیشن اور سچے مالک کی اتاری ہوئی باتیں نہیں ہیں، بغیر علم کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہو، صرف باپ دادا کا طریقہ اور راستہ بتا رہے ہو، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور ایسی چیزیں جو اللہ نے حلال ان کو رزق دیا اسے حرام قرار دیتے، افتراء علی اللہ، اور اللہ پر گڑتے۔ اللہ نے تو ذبح والی چیزیں حرام کی ہے، غیر ذبح والی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کی آیتیں، اہل بہ لغیر اللہ، اہل بہ لغیر اللہ، یہ آیتیں پڑھ کے پالک کی بھاجی، کھیتی، سبزی، زراعت سے اگنے والی چیزیں جو ذبح نہیں ہوتی اس کو چڑھاوے کے نام پر تم غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا گیا تو حرام سمجھتے ہو، یہ اللہ کی طرف تم نسبت غلط کر رہے ہو۔ اللہ نے صرف ذبح والی چیزیں حرام کی ہے، وہ بھی ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، افتراء علی اللہ، قد ضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اب یہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ احتیاط کے نام پر جو چیزیں ذبح نہیں ہوتی غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا گیا، احتیاط کے نام پر مت کھاؤ، احتیاط کے نام پر نہیں بچو اس سے، یہ کہتے کہتے اسے حرام کے درجے میں ڈال دیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال هَذَا حرام، تمہاری زبانیں جس کو کہتی یہ حلال یہ حرام مت کہو، بلکہ اللہ نے اپنی کتاب میں اور نبی رسول اللہ پیغمبر نے صحیح احادیث میں اپنے قضیات میں اپنی زندگی میں کیا چیزیں حلال اور حرام بتا کر کہہ کے چلے گئے۔ آگے آیت آ رہی ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، کہہ دو اس کتاب میں اللہ کے حکم میں اللہ کے حدود میں کوئی چیز حرام نہیں ہے جو اللہ نے کلیئر کٹ بیان کیا، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، مردہ ہو، او دم مسفوحا، بہنے والا خون ہو ذبح کے وقت، او لحم خنزیر، سور کا گوشت ہو، فإنه رجس، وہ حرام ہے، او فسقاً، گناہ کا کام ہے، أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، غیر اللہ کا نام چلاتے ہوئے بلند کرتے ہوئے اس کو ذبح کیا گیا۔ اور یسألونک ماذا احل لہم، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کیا حلال کیا گیا کھانے میں، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، تفصیل بیان کر دی اللہ نے کتاب میں اور نبی نے اپنی احادیث میں کیا چیزیں حلال اور حرام، تم اپنی زبان سے چیزوں کو حلال اور حرام مت کہو، مت کرو۔ تشریع شریعت بنانا، شارع بننا یہ اللہ کا کام ہے اور نبی کے ہاتھ میں دیا، اب نبی کے بعد کوئی شارع نہیں بن سکتا، شریعت کی کوئی تشریع اور تفسیر بھی نہیں کر سکتا، جو ہے مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، حلال حرام بین، حلال اور حرام واضح ہیں اور اس کے درمیان کچھ متشابہ چیزیں ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس میں مت پھٹکو، اس کو مت لو، اس میں مت ملوث ہو جاؤ، ان متشابہ چیزوں میں تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ چرواہا اگر باؤنڈری پر چرائے گا تو جانور باؤنڈری کے ادھر گھس جائیں گے، تو تم حلال بین والحرام بین، حلال اور حرام اللہ نے کلیئر کٹ بیان کر دیا، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں ہے، اپنی طرف سے مت تم حلال اور حرام کہو اور حلال اور حرام کی حدود کے قریب بھی مت جاؤ، فلا تقربوها ولا تعتدوها، اس کو پھلانگو مت۔ لیکن آج بہت سارے بندے لین دین کے، تجارت کے، کھانے پینے کے معاملات کے، نکاح اور طلاق کی حدود کو کراس کر رہے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں ان آیتوں کے موقع پر ہم نے بتایا کہ اللہ کے حدود کو کیسے کراس کر رہے، اس جگہ پر جا کر سنیے۔ کھانے کی حلال اور حرام کی چیزوں میں اللہ کی حدود کو کراس کر رہے، افتراء علی اللہ، اور اللہ کی طرف منسوب کرتے یہ اللہ نے حرام کیا۔ قد ضلوا، یہ تو گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اب کبھی یہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ وہو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔